بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام آصف خان اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈین مسلم۔ کہو اگر انسان اور جن سب مل کر چاہیں کہ قرآن جیسی کوئی چیز بنا لائیں تو وہ نہیں لا سکیں گے، چاہے وہ آپس میں ایک دوسرے کی مدد ہی کیوں نہ کر لیں۔ یہ وہ آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے انسانوں کو اور جنوں کو کھلا چیلنج کرتا ہے کہ اگر تم میں ہمت ہے، اگر تم کہتے ہو کہ یہ قرآن محمد نے خود لکھی، تو آؤ اس قرآن جیسی کوئی کتاب بنا کر دکھا دو۔ قرآن تو بہت بڑی ہے، چلو قرآن کی ایک سورہ ہی بنا دو۔ اگر یہ بھی نہیں ہو پائے تو چلو قرآن کی ایک آیت جیسی ہی کوئی آیت بنا کے دکھا دو۔ چاہو تو پوری دنیا کے شاعر، فلسفرز، سائنٹسٹ سب کو اکٹھا کر لو۔ دوستو، اگر آپ اللہ تعالیٰ کے اس چیلنج کو ہلکے میں لینے کی سوچ رکھتے ہیں تو یقین مانیے آج کی یہ ویڈیو آپ کو یہ احساس دلا دے گی کہ اللہ کا یہ چیلنج کتنا بڑا اور مضبوط ہے، اور کیوں انسان اور جن مل کر بھی اس چیلنج کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ قرآن کی 108 نمبر کی سورہ کوثر ہے۔ یہ سورت قرآن کی سب سے چھوٹی سورت ہے جس میں ٹوٹل 3 آیتیں ہیں۔ آپ حیران ہو جاؤ گے اس اکیلی سورت میں میتھمیٹیکل میریکلز کو دیکھ کر۔ دوستو، اگر آپ غور کریں گے تو پائیں گے کہ اس سورہ میں کل 10 لفظ ہیں۔ اس سورہ کی پہلی آیت پر غور کریں گے تو پائیں گے کہ اس آیت میں ٹوٹل 10 لیٹرز ہیں۔ اسی طرح دوسری آیت میں بھی 10 ہی لیٹرز ہیں، اور پھر تیسری آیت میں اللہ اکبر، تیسری آیت میں بھی 10 ہی لیٹرز ہیں۔ امیزنگ۔ دوستو، یہاں ریپیٹ ہوئے لیٹرز کو ہم نہیں گنیں گے۔ جیسے انگلش کا ایک ورڈ ہے کال، اس میں ویسے تو ٹوٹل 4 لیٹرز ہیں، مگر ٹائپس کی بات کریں تو صرف 3 ٹائپس کے یہاں لیٹرز ہیں، سی، اے اور ایل۔ چونکہ ایل 2 بار ریپیٹ ہوا ہے اسی لیے اسے ایک ہی بار گنا جائے گا۔ اس سورہ کا پہلا لیٹر الف ہے، اور غور کریں گے تو پتا چلے گا کہ الف اس سورہ میں سب سے زیادہ بار ریپیٹ ہوا ہے۔ کیا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی بار ریپیٹ ہوا ہے؟ ٹوٹل 10 مرتبہ۔ امیزنگ۔ تو بتاؤ تم اپنے رب کی کن کن نشانیوں کو جھٹلاؤ گے؟ اب تک آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اس سورہ کا 10 نمبر سے کوئی ناطہ ہے، یعنی اس سورہ کا میتھمیٹیکل میریکل 10 نمبر کے ارد گرد ہی گھومے گا۔ اس سورہ میں وہ لیٹرز جو صرف ایک مرتبہ آئے ہیں ان کی تعداد بھی امیزنگلی 10 ہی ہے۔ بتاؤ کیا اس طرح کی میتھمیٹیکل کیلکولیشن کسی انسانی دماغ کے بس کی بات ہے؟ اگر اب بھی اکڑ رکھتے ہو تو آؤ اور سنو۔ عربی میں حروف المقطعہ نام سے لیٹرز ہوتے ہیں۔ یہ لیٹرز قرآن کی کچھ سورتوں کے شروع میں آتے ہیں۔ فار ایگزامپل، سورہ قلم کی شروعات عربک لیٹر نون سے ہوتی ہے۔ اب اگر عربک الفابیٹس میں سے ان حروف المقطعہ والے لیٹرز کو نکال دیا جائے تو بچے ہوئے لیٹرز اس سورہ میں 10 مرتبہ ہی آئے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اس سورہ کی تینوں آیتیں عربک لیٹر را پر ختم ہو رہی ہیں۔ آپ کو سن کر حیرانی ہوگی کہ عربک لیٹرز میں را کا نمبر 10 ہوتا ہے۔ کیا اب بھی یہی سوچ رہے ہو کہ یہ تو بس ایک کوئنسیڈنس ہے؟ تو آؤ اور امیزنگ میتھمیٹیکل کیلکولیشن آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس سورہ کے شروعات سے قرآن کے آخر تک اگر را پر ختم ہونے والے لفظ گنے جائیں تو امیزنگلی وہ بھی 10 ہی نکل کر آتے ہیں۔ ہم اس ویڈیو میں ایک مکمل سورہ پر بات کر رہے ہیں، تو اگر سورہ لفظ پر غور کریں تو پائیں گے کہ لفظ سورہ بھی قرآن میں کل 10 مرتبہ آیا ہے۔ دوستو، اس سورہ کی شروعات انا لفظ سے ہو رہی ہے، تو چلیے دیکھتے ہیں کہ قرآن کی کون سی وہ سب سے پہلی آیت ہے جس کی شروعات انا لفظ سے ہوتی ہے۔ وہ آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 119۔ اللہ اکبر۔ اس آیت میں بھی کل 10 لفظ ہیں۔ قرآن کو جھوٹا کہنے والوں ذرا غور کرو۔ دوستو، اس سورہ کی دوسری آیت کا آخری لفظ نہر ہے، جس کا مطلب اللہ کی راہ میں جانور کی قربانی کرنے سے ہے۔ اب سوچئے اسلام میں قربانی کا دن کب آتا ہے؟ وہ آتا ہے ذوالحجہ مہینے کی 10 تاریخ کو۔ امیزنگ۔
इस सूरह में टोटल 3 आयतें हैं। अगर हम तीनों आयतों के नंबर को जोड़ दें, यानी पहली आयत का 1 नंबर, दूसरी का 2, तीसरी का 3, तो हमारे पास नंबर निकल कर आता है 6। आप बोलेंगे कि इस नंबर में तो किसी तरह का फैक्ट नजर नहीं आ रहा, बट ध्यान से देखने पर मालूम पड़ेगा कि इस सूरह में सिर्फ ये 6 ऐसे लेटर्स हैं जो तीनों आयतों में रिपीट हुए हैं। अब भी कुछ मजा नहीं आया? सुनिए, अगर इन 6 लेटर्स को अरबिक अल्फाबेटिक नंबर पर ले जाकर जोड़ दें तो नंबर निकल कर आता है 108। कुछ महसूस हुआ? दोस्तों, ये 108 नंबर इस सूरह का नंबर है। ये सूरह कुरान में 108 नंबर पर आती है। तो बताओ तुम अपने रब की किन किन निशानियों को झुठलाओगे? दोस्तों, इस सूरह को अरबिक ग्रामर में देखें तो इसमें टोटल 43 अरबिक लेटर्स हैं। आप गौर करिए, इस सूरह की तीनों आयतों में आखिरी लेटर रा है। रा का अल्फाबेटिक नंबर भी 10 है। इस सूरह से कुरान के आखिर तक रा पर खत्म होने वाले लफ्ज भी 10 हैं। इसीलिए इस सूरह में रा का महत्व बढ़ता हुआ दिख रहा है। लिहाजा चलिए इस सूरह में रा की पोजीशन पर गौर करते हैं। पहला रा 16वें नंबर पर है, दूसरा 21वें नंबर पर, तीसरा 28वें नंबर पर और चौथा रा 43वें नंबर पर है। क्या आप गैस कर सकते हैं कि यहाँ क्या होने वाला है? यस, सभी नंबर को जोड़ने पर एक संख्या आती है 108। सुभान अल्लाह, ये 108 नंबर इस सूरह का नंबर है। अब बताओ कि क्या कोई इंसान इस तरह की इम्पॉसिबल सी कैलकुलेशन कर सकता है? क्या सिर्फ 3 आयतों को लेकर एक ही नंबर के इतने कॉम्बिनेशन बनाए जा सकते हैं? हरगिज नहीं। ये काम सिर्फ उस वहदहू ला शरीक का है जिसने इस किताब को नाजिल किया, जिसकी बादशाहत जर्रे जर्रे पर है। जो हमारा रब है वो है अल्लाह। यकीनन अब आपको समझ आ गया होगा कि क्यों अल्लाह ने ये चैलेंज दिया कि इस कुरान जैसी किताब कोई इंसान बना ही नहीं सकता। दोस्तों, इस वीडियो पर कम से कम 10,000 लाइक्स का टारगेट रखते हैं और इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि कुरान को झूठा कहने वालों का मुंह बंद हो जाए।